ڈیئر نائنتھ کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن. اسلامیات اختیاری، یونٹ نمبر 4، سیرت طیبہ، پیغمبروں کی تبلیغی مسائی. اب ہم نے سب سے پہلے حضرت نوح کی پڑھی تھی، اور اب ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. کل کی کلاس میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جو گفتگو ہوئی، پھر انہوں نے اینڈ پہ اس نے کیا کیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اور اس کی قوم کو دین کے رستے پہ آنے کا کہا، تو انہوں نے ان لوگوں نے آپ کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیا. اور نمرود کو جب چیلنج کیا گیا کہ سورج کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ، تو وہ ایسا نہ کر سکا، اور اس کو اس چیز میں اتنا وہ گلٹ فیل ہوا کہ اس نے دیکھا کہ یہ تو میں کر نہیں پایا، یعنی اس نے مجھے چیلنج کیا اور میں اس میں ہار گیا ہوں. اس نے سزا کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی پکتی ہوئی آگ میں ڈلوا دیا. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد اس طرح کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آگ کے اندر ہوتے ہوئے بھی ذرا برابر بھی تکلیف نہ ہونے دی. آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دے دیا گیا، اور آگ جو ہے وہ فوراً سرد پڑ گئی. اس کے بعد اب دیکھیں اس پیراگراف کے اندر، جہاں پہ یہ ابراہیم اور نمرود، ان کے اسی پیراگراف کے اندر تیسرا واقعہ جو بتایا گیا وہ بتایا گیا حضرت اسماعیل اور ابراہیم کی قربانی کا واقعہ. اب آپ کو پتہ ہوگا کہ مسلمان ہر سال 10 ذی الحج کو سنت ابراہیم کی یاد میں قربانی کرتے ہیں. ریسنٹلی ابھی بڑی عید گزری ہے، وہ کس لیے منائی جاتی ہے؟ قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ سنت ابراہیم کو تازہ کرنے کے لیے. اور قیامت تک جو مسلمان آتا رہے گا وہ یہ سنت جو ہے وہ ادا کرتا رہے گا. اب حضرت اسماعیل کی قربانی جو حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، اس کی تکمیل کی یہ واقعہ بھی آپ اسی میں پڑھیں گے. نمرود کا واقعہ بھی آپ نے اس میں پڑھا، حضرت ہاجرہ کا واقعہ بھی پڑھا کہ ان کو مکہ سے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ہاں پیدا ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم کو مکہ چھوڑا ہے. پھر تیسرا واقعہ یہ آ گیا کہ ان کی قربانی کا حکم ہو گیا. ٹھیک ہے، اب ہم یہ پڑھیں گے آج. اب ہوا کیا کہ حضرت اسماعیل کو اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ مکہ چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 10-12 سال کے ہو گئے، اب یہ ان کی عمر کا حصہ ہے، یعنی عمر کے 10ویں یا 12ویں حصے میں تھے، یعنی 10 یا 12 سال کے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے اس خواب کو حکم الہی سمجھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھا. آپ کو اپنی جانثاری پر تو پورا اعتماد تھا، جانثاری یعنی قربانی پر، لیکن یہ دیکھنا باقی تھا کہ 10-12 سالہ نوجوان اپنی گردن پر چھری چلتے دیکھ سکتا ہے یا نہیں. اب اصل امتحان یہ تھا. حضرت اسماعیل جو تھے وہ ان کے بیٹے تھے، اور ان کی ابھی عمر صرف 10 یا 12 سال تھی، اور اب آپ اندازہ لگا لیں کہ 10-12 سال کا لڑکا کتنا سا ہوتا ہے. اب باپ نے جو ہے اپنے اللہ کے حکم کی تکمیل کرنی تھی. ٹھیک ہے، ان کو بس اب یہ فکر تھی کہ کیا یہ بچہ اپنی گردن پر چھری کی جو درد ہے، چھری کی جو تکلیف ہے، وہ برداشت کر لے گا. بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا کہ بیٹا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے. اب یہاں پہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب کے بارے میں بتا دیا ہے. بیٹا سعادت مند اور اطاعت گزار تھا، یعنی نیک بخت، اچھے نصیب والا تھا اور فرمانبردار تھا. باپ کے خواب کو حقیقت بنانے پر ہمتاً آمادہ ہو گیا. ہمتاً کہتے ہیں فوراً سے، دل و جان سے راضی ہو گیا، تیار ہو گیا، اور نہایت استقلال اور حوصلے سے جواب دیا. اب بیٹے نے کیا جواب دیا وہ ہم آگے پڑھتے ہیں. حضرت اسماعیل نے فرمایا، اب یہاں پہ قرآن کی ایک آیت آ گئی ہے، اس کا ترجمہ ہے، اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے. اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ٹھیک ہے، یہ اب حضرت اسماعیل کے الفاظ تھے اپنے باپ کو. جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب بتایا کہ مجھے یوں خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے اور میں نے دیکھا کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، تو بتاؤ کیا تم راضی ہو؟ تو آگے سے ان کے بیٹے نے یہ جواب دیا کہ آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ وہی کریں، اور مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حضرت ابراہیم نے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا. اب اکلوتا بیٹا یعنی ان کا واحد سہارا تھا. ایک اکلوتا کہتے ہیں ایک کو، واحد کو. حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا. پیشانی کا کہتے ہیں ماتھے کو، اور پیشانی کے بل لٹانا یعنی ماتھا جو ہے وہ زمین کو لگ رہا تھا.
اس طرح کر کے یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ وہ مکمل الٹا بھی نہیں تھا، لیکن اتنا الٹا تھا جسم ان کا کہ ان کی جو پیشانی تھی، ان کا جو ماتھا تھا وہ زمین پہ لگ رہا تھا تاکہ وہ اپنے آپ کو دیکھ نہ سکیں۔ کائنات باپ اور بیٹے کی اس حیرت انگیز اثار اور قربانی پر حیران تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی اور ہم نے انہیں پکارا کہ اے ابراہیم، یقیناً تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ ٹھیک ہے، حضرت اسماعیل ذبح ہونے سے بچ گئے، یعنی پھر فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ ابراہیم، ہمیں تمہاری قربانی پسند آئی ہے، تم اپنے امتحان میں پاس ہو گئے ہو۔ اور حضرت اسماعیل کی جگہ پھر وہ ایک مینڈا آ گیا تھا جنت سے۔ یہ اب واقعہ تو آپ سب کو پتہ ہوگا، لیکن انہوں نے جس استقلال، عزم اور اثار کے جذبے سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، اس کا صلہ یہ ملا کہ ان کی قربانی کی یادگار قیامت تک کے لیے باقی رہ گیا۔ وہی بات نا جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی کہ اب ہر سال آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہتا ہے، 10، 11 اور 12 ذی الحج تک، اور قیامت تک جتنے مسلمان اس دنیا میں آئیں گے وہ سب کے سب یہ فریضہ ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس دن جب یہ قربانی لی گئی، جب یہ امتحان ہوا، تو اس دن ذی الحج کی 10 تاریخ تھی، اسی لیے مسلمان ہر سال 10 ذی الحج کو سنت ابراہیم کی یاد میں قربانی کرتے ہیں، اور ان کی نسل سے ایک ایسے نبی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ اب یہ جو دیکھ لیں یہاں پہ نبی پاک کی بات ہو رہی ہے، حضرت اسماعیل کی قربانی کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور انہی کی نسل سے یعنی کہ ابراہیم و اسماعیل کی نسل میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کو مبعوث کیا گیا، یعنی کہ مقرر کر کے بھیجا گیا۔ دنیا جو پوری دنیا کے لیے نور ہدایت کا سرچشمہ، انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل اور ان میں سب سے آخری تھے۔ اب یہاں پہ کس کی بات ہوئی ہے؟ سب سے آخری، سب سے افضل اور سرچشمہ ہدایت کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب انہی کی نسل میں سے، انہی کی لڑی میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور کس لیے بھیجا؟ دین کی تبلیغ کے لیے، ہدایت کے لیے، اور اسلامی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اسلامی احکامات، ان کی تبلیغ کے لیے۔ اور اب قیامت تک جو بھی انسان اس دنیا میں آئے گا وہ سنت ابراہیم کی یاد کو بھی تازہ کرے گا قربانی کر کے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تعلیمات پر عمل کرے گا، اور قرآن پاک جو ہے اس کی تعلیمات کو بھی عمل کرے گا، اور نبوت، رسالت کی تمام خوبیاں بدرجہ کمال آپ میں موجود تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لحاظ سے دوسروں سے زیادہ پرفیکٹ تھے، ان میں ہر طرح کی کوالٹی تھی، اور ان کے جیسا کوئی بھی نہیں تھا، ان کی مثال کہیں بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سو دیکھیں اس ٹاپک کے اندر آپ نے کتنے ٹاپکس پڑھ لیے ہیں۔ نمرود کا واقعہ پڑھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ پڑھا، اور نمرود اور ابراہیم کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ آپ نے پڑھی۔ پھر حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا۔ حضرت ہاجرہ کون تھیں؟ ان کی بیوی تھیں، اور وہ کہاں سے تعلق رکھتی تھی؟ مصر سے، مصر کے ایک شاہی خاندان سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں حضرت اسماعیل کو پیدا کیا۔ پھر حضرت اسماعیل کی قربانی کا واقعہ آپ نے اس میں پڑھا۔ تو یہ دیکھ لیں ایک ہی ٹاپک کے اندر آپ کو 2 سے 3 واقعات جو ہیں وہ پڑھنے کو مل گیا۔ پھر اسی میں آپ نے پڑھ لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہی کی نسل میں سے، ان کو سرچشمہ ہدایت اور سب سے افضل اور آخری نبی بنا کے بھیجا گیا۔ سو اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔ یہاں پہ ہماری حضرت ابراہیم کی جو تبلیغی مسائی ہے وہ آج کی کلاس میں ہماری مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغی مسائی کا دور پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، سو اسٹے کنیکٹڈ اسٹوڈنٹس اینڈ اسٹے بلیسڈ۔